بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی فار ہوم میں آج ہم یادداشت کی کمزوری، نسیان، میموری لاس، خاص طور پر امیڈیٹ میموری لاس، اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ ینگ ونز میں بھی عام ہے، بوڑھوں میں بھی ہے، ہر ایج گروپ میں یہ واضح پایا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہم ڈیٹیل میں جائے بغیر دو ٹاپ موسٹ میڈیسن ڈسکس کر رہے ہیں جن کے استعمال سے بالعموم 50% تک پیشنٹس کو یقیناً فائدہ ہو جاتا ہے۔ اگین یہ صحت کا مسئلہ ہے، بعض اوقات اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے، بعض اوقات ابزارب مائنڈنیس کی وجہ سے ہوتا ہے، بہت دفعہ کئی قسم کی میڈیسن لینے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور خاص طور پر آج کے زمانے میں جو انٹرنیٹ کا، سوشل میڈیا کا اور موبائل کا، اسکرین ٹائم کا بہت زیادہ بڑھوتری ہے، اس کا بھی یہ نتیجہ ہے۔ بڑھاپے کی تو خیر مجبوری ہے، ہو ہی جاتا ہے اس ایج میں، بہت سارے فیکٹرز اور بھی ہوتے ہیں، اور کئی میڈیسنز ایلوپیتھک ڈرگز ایسی ہیں جس کا نتیجہ یادداشت کی کمزوری ہوتا ہے۔ تو میں دو دوائیاں بتا رہا ہوں، اگر تو کسی نے بہت زیادہ کسی بھی وجہ سے ایلوپیتھک میڈیسن لی ہوں تو سب سے پہلے ناکسوامی کا 200 صبح دوپہر رات پہلے دن لے لینی چاہیے، 10 قطرے صبح، 10 قطرے دوپہر اور 10 قطرے رات۔ دوسرے دن سے دو دوائیاں ہیں، ان کا فرق بتا دیتا ہوں، ایک ہے ایناکارڈیم، دوسری ہے زنکم۔ پہلے میں ایناکارڈیم کی تفصیل بتا دیتا ہوں، کن لوگوں کے لیے یہ دوائی میموری لاس کی، یادداشت کی کمزوری میں مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ ایناکارڈیم کا جو پیشنٹ ہے اس کو بھلکڑ پن اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں کئی باتیں ایک ہی وقت میں چل رہی ہوتی ہیں، وہ وہاں لمحہ موجود میں موجود نہیں ہوتا، وہ ڈبل مائنڈڈنیس کا شکار ہوتا ہے، ہر چھوٹی بڑی بات پہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ان کو، ایسے پیشنٹ کو فوکس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ فوکس نہیں کر سکتا، تھوڑی دیر کے بعد اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے، وہ ادھر بات سن رہا ہوتا ہے اور رجسٹر نہیں کر رہا ہوتا، کہیں اور چل رہا ہوتا اس کا دماغ۔ اور مثال کے طور پر گھر والوں نے کہا اسٹور سے کوئی شاپنگ کر کے لاؤ، تو وہاں جا کے وہ بھول جاتا ہے، کیونکہ اس دوران اس کی توجہ کچھ اور ہوتی ہے۔ بعض اوقات بقایا پیسے لیے واپس آ جاتا ہے، نہیں لے پاتا۔ بعض اوقات اتنی یادداشت کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے، خرابی بڑھ جاتی ہے کہ گاڑی، موٹر بائک، سائیکل جو بھی ہو وہ وہیں چھوڑ آتا ہے، گھر آ جاتا ہے۔ کیفیت یہ ہو، ڈبل مائنڈڈنیس ہو، کنفیوژن ہو، بار بار کچھ کھانے پینے کا مزاج ہو تھوڑی تھوڑی دیر بعد، تو ایسے مریضوں کو جن کی یہ کیفیات ہوں، یہ کیفیات بھی ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ، اور یادداشت بھی بہتر ہوگی، اوورآل ہیلتھ کے اور ایشوز بھی یقیناً بہتر ہوں گے۔ ایناکارڈیم 200 صبح دوپہر رات، یہ 10-12 دن لینے سے عام طور پر یادداشت کا یہ مسئلہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوائی بار بار ریپیٹ نہیں کرنی ہوتی، 10-12 دن کافی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ بہتری جاری رہتی ہے۔ دوسری میڈیسن ہے زنکم۔ زنکم کا پیشنٹ کی خاص نشانی جو میں عرض کر دیتا ہوں، ایک تو ویکنس اس کا بہت بڑا، فزیکل ویکنس، مینٹل ویکنس، دونوں۔ زنکم کا پیشنٹ ویکنس کا شکار ہوتا ہے اور ریسٹ لیس ہوتا ہے۔ پتہ کیسے چلے گا ریسٹ لیسنس کا؟ عام طور پر وہ ٹانگیں ہلائے گا، یعنی سوتے وقت بھی اس کی ٹانگ پاؤں ہلے گا، بیٹھے ہوئے بھی جب وہ تھوڑا سا فرصت میں ہوگا، اکیلا ہوگا تو ٹانگیں ہلائے گا۔ یہ نشانی ہے، ظاہر ہے اور بہت سارے فیکٹرز ہیں، سب کی ڈیٹیل دینا 2-3 منٹس کی ویڈیو میں پاسبل نہیں ہے۔ زنکم کے پیشنٹ میں ویکنس ہوگی اوورآل، اور دوسرا خاص بات یہ ہے کہ اس پیشنٹ کو ریسٹ لیسنس ہوگی، اور اس کا اظہار کیسے ہوگا کہ پاؤں ہلائے گا، ٹانگ ہلائے گا، آرام سکون سے بیٹھنا اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ ایناکارڈیم کے پیشنٹ کا مائنڈ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا، اس کا مائنڈ بھی نہیں بیٹھ سکتا، فزیکلی بھی یہ آرام سے سکون سے بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہے۔ زنکم، یہ ساری جو میں میڈیسن ذکر کر رہا ہوں یہ ڈیپ ایکٹنگ ہوتی ہیں، ان کو اننیسیسریلی بغیر سوچے سمجھے ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ زنکم 200 10 قطرے صبح، 10 قطرے رات، 12-13 دن لینے سے یہ ویکنس کے پہلو بھی بہتر ہو جاتے ہیں، پاؤں ہلانا، ریسٹ لیسنس بھی بہتر ہو جاتا ہے، اوورآل صحت بھی بہتر ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں یادداشت بھی اللہ کے کرم سے بہتر ہو سکتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔